بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان ذی وقار، کون دہشت گرد اور کون ہیرو؟ جی ہاں دوستو، آج میں اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا دہشت گرد اور ہیرو کے اوپر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، فساد کے خلاف جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ہم فسادیوں کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیتے، اور نہ ہی ہمارا مذہب اسلام اس چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور نہ ہی یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول کے معصوم بچوں کو قتل کیا وہ دہشت گرد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے ہزارہ کمیونٹی کے مزدوروں کو قتل کیا وہ دہشت گرد ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے معصوم انسان کی جان لینے پر تمام انسانیت کی جان لینے کے برابر قرار دیا ہے۔ اگر کسی نے ایک انسان کی جان لی تو اس نے پوری انسانیت کی جان لی، اگر کسی نے ایک انسان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچایا۔ ہاں، کسی کے اوپر اس کا حلیہ دیکھ کر ہم الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ ٹیررسٹ ہے جب تک اس نے کوئی ہمیں اس کا پروف نہیں مل جاتا۔ مثال کے طور پہ اب دہشت گرد امریکہ ہے یا افغانستان کے لوگ جو اپنی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے مذہب اپنے ملک کی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میرے بھائی کسی کی نظر میں امریکہ دہشت گرد ہوگا تو کسی کی نظر میں افغانستان کے لوگ دہشت گرد ہوں گے جو اپنے ملک کی دفاع کر رہے ہیں۔ تو یہ اختلاف تو ساری زندگی جاری رہے گا۔ ہمیشہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ سوچ نہیں ملتا، یہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں۔ کچھ انسان ہوں گے جو ایک چیز کو جائز سمجھتے ہوں گے تو اس کے مخالف گروپ بھی موجود ہوں گے۔ جس چیز کو وہ جائز سمجھتے ہیں وہ ان کے جو مخالف لوگ ہیں وہ ان کو جائز نہیں بلکہ ان کو غلط سمجھتے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس پوائنٹ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ کبھی بھی انسان کا اپنا، یا اگر انسان یہ سوچے کہ انسان کا ہی بنایا ہوا نظام یا انسان کا ہی بنایا ہوا قانون اس دنیا میں امن لائے گا تو یہ غلط ہے، کیونکہ انسانوں کی سوچ ایک دوسرے سے ملتی ہی نہیں۔ اگر میں آپ کو اپنی بات کروں کہ میں ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینے والا ہوں، اگر اس پر مجھے کوئی دہشت گرد کہتا ہے تو کہے، اگر اس پر مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے تو مارے، لیکن جو میری طرح کے سوچ رکھنے والے بندے ہوں گے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بالکل ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ظالم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں فسادی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکہ فساد کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے فساد کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اگر 1400 سال پہلے کے آپ لوگوں کو دیکھیں تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان اس کو انسانیت کے دائرے میں سمجھتا ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی رائے ہے، لیکن ہماری نظر میں وہ سب سے بڑے دہشت گرد تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اپنے مخالف دشمنوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے۔ دوسرے علاقے اور دوسرے گروہ کے اوپر حملہ کر کے ان کے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں اور بچوں کو اپنا غلام بناتے تھے۔ تو اگر اس طرح کی چیزوں کے اوپر لڑنے کو آپ کوئی انسان دہشت گردی سمجھتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا خاتمہ کرے تو وہ تو اس کی اپنی سوچ ہے نا۔ ہماری سوچ تو ہے ٹیررزم کے خلاف لڑنا، فساد کے خلاف لڑنا، معصوم انسان ساتھ دینا، انسانیت کے لیے کھڑا ہونا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور الحمدللہ اس کے اوپر ہمارے اختلاف رکھنے والے رائے کا اختلاف رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو حق پہچاننے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، آمین۔